वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कराची में आग से मुतासिर अर्शी प्लाजा के मकीन के बाद दरबदर हो गए। सड़क पर बैठे मुतासिर फूट फूट कर रो पड़े। दर्जनों खानदानों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। SPC ने इमारत को काबिल रिहाइश करार दे दिया। एडिशनल DG कहते हैं रिहायशी फ्लैट्स की बुनियादों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुतासिर इमारत के ग्राउंड फ्लोर की बुनियादें और पिलर को मरम्मत की जरूरत है। मुतासिरीन को जरूरी सामान ले जाने और फ्लैटों को ताला लगाने की इजाजत दे दी गई है। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। सलमान, बताइए कि इस वक्त रिहायशी अपना सामान अंदर से ले आए हैं? देखिए 70-72 से ज़ायद ये फ्लैट्स हैं। सिर्फ दो अफराद को हर फ्लैट के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और सिर्फ ज़रूरी सामान लाने की इजाज़त दी जा रही है। फ्रंट्स के फ्लैट जले हैं, आधे से ज़ायद 30 से ज़ायद फ्लैट्स ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर आग से आतिशज़दगी के वाक़ये से महफूज रहे। हमने कई लोगों से बात की जो ये कहते हैं कि आग लगने के बाद फौरी तौर पर वो अपने बच्चों समेत घरों को खुला छोड़कर चले गए थे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान इस घर में क्या हुआ, लेकिन आग से तो मुतासर नहीं हुई कुछ फ्लैट्स, लेकिन आज जब वो अपने घरों में सामान लेने गए हैं तो उनका इंकशाफ हुआ कि कुछ घर वाले ये दावा कर रहे हैं कि उनके घरों से मोबाइल फोन और कुछ सामान चोरी हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मुतासर अफराद सामने आए हैं जो ये चोरी किए जाने का भी दावा कर रहे हैं। पुलिस कह रही है इस मामले से तहकीकात कर रहे हैं। इस फौरी तौर पर अभी जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो लोगों को इजाजत दी गई है, सिर्फ जरूरी सामान लाने की इजाजत दी गई है और उसके बाद अपने फ्लैट्स को वापस लॉक करके बाहर अभी किसी को भी अंदर रहने की इजाजत नहीं दी गई। मुतासिरीन आज भी कल रात से और अभी शाम तक खुले आसमान तले होटलों पर और फ्लैट के एतराफ पे यहाँ पर मौजूद हैं। जिले इंतजामिया कहती है कि करीबी स्कूलों पे इनके लिए रिहाइश के इंतजाम किए गए, लेकिन अमली तौर पर अगर कहा जाए तो यहाँ के मुतासरीन हैं वो अभी भी सड़कों पर खुले आसमान तले मौजूद हैं और अपना सामान लेकर या तो अपनी किसी अजीज के घर जा रहे हैं या सिर्फ अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि बचा कुचा सामान वो भी निकालने में वो कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया सलमान तफसीलें नागा करने के लिए। फ्लैट आग से बच गया लेकिन चोरों से नहीं बचा। कराची आयशा मंजिल के करीब आग से मुतासरा इमारत की एक फैमिली की फ्लैट से चोरी की शिकायत। कहा घर सामान लेने गए तो 4 मोबाइल फोन गायब थे। फ्लैट से सामान निकालने के लिए 10 मिनट का वक्त मिला था। टाइम दिया गया था अपना सामान लेने के लिए। हम ऊपर गए हैं सामान लेने के लिए। सामान तो हमारा हैगा, लेकिन हमारे घर में जो मोबाइल थे वो सारा गायब है। 4 मोबाइल थे, चारों मोबाइल नहीं मिले। हर जगह देख लिए, कहीं मोबाइल ने बेल मार के भी देख लिया, बेल नहीं जा रही है। फ्लैट तो हमारा बच गया लेकिन चोरों से नहीं बचा। मोबाइल उसके ऊपर बेड के ऊपर रखे हुए थे, चारों मोबाइल गायब है और सामान भी अलमारियों के अंदर, कबर्डों के अंदर बंद है। अब वो पता नहीं है सलामत है या नहीं है। कराची में जलने वाले अर्शी हाइट्स की मुतासा खातून फूट फूट कर रो पड़ी। कहती हैं हमारे यहाँ गैस नहीं आती, बिजली के जायद बिल भरते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर यतीम है, यहाँ कोई घर महफूज नहीं। कराची जल रहा है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के इलाके आयशा मंजिल अर्शी शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू तो पा लिया गया, मगर आतिशज़दगी के बायस इमारत जलकर खंडर बन गई। फ्लैट के रिहायशी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। तफसीलात इशरत खान की इस रिपोर्ट से जानिए। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला शहर कराची यतीम है। यहाँ कोई घर सेफ नहीं है, कोई घर सेफ नहीं है। आप सुबह अपने घर से निकली, आपको नहीं पता घर जाएंगी नहीं जाएंगी। बुध के रोज आयशा मंजिल पर कायम अर्शी शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग की लपेट ने जहां लोगों से उनका रोजगार छीन लिया, वहीं अर्शी हाइट्स के रहायशी खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने हैं। 10 बजे से हमारे लोग बैठे हुए यहाँ पे, पूरी रात जिन लोगों का घर नहीं था वो यहीं पे बैठे रहे। अभी उन लोगों ने कहा था कि लिस्ट बना के दें, अब पता नहीं कब सब गायब होगा। हम कहाँ जाए, हम बेघर हो गए, रोड पे बैठे हुए, हमारे पास कपड़े भी नहीं है। बताएं, सिर्फ और सिर्फ ख्वार कर रहे हैं, हमें बता दें कि कितना और ख्वार करना है। सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ खुल जाएगा, भाई कब खुलेगा। जलते आशियाने के सामने आंखों में नमी लिए, लबों पर शिकवे सजाए, अर्शी हाइट्स के मकीनों का एक ही मुतालबा, हमें हमारे घरों में जाने दिया जाए। कोई ये पता नहीं है कि वो हमें अंदर भेजेंगे, कब भेजेंगे। दूसरी बात ये है कि अंदर लाइटें नहीं है। हम चाह रहे हैं हमें दिन के वक्त ही अंदर भेजा जाए ताकि हम बच्चों का जरूरी सामान निकाल सकें। लाइटिंग नहीं है यहाँ पर, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, लिफ्टें खराब है, इतनी ऊपर चढ़ के जाना फिर सामान लाना, एक आदमी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे। कितनी दुकानें हैं जिन्होंने सारी जिंदगी किसी ने एक जो कमाया होगा वो एक उसमें उसका जल के खाकिस्तान हो गया। कराची में मुसलसल आग लगने के वाकयात के बाद अर्शी हाइट्स पर लगने वाली आग ने इंतजामिया पर सवालिया निशान बना दिया। खुले आसमान तले बेसरो सामानी के आलम में बैठे अर्शी हाइट्स के मकीनों का एक ही मुतालबा, हमें हमारे घरों में जाने दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अम्माद के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची।
شہر میں خوفناک آگ سے سینکڑوں شہری بے گھر ہو کر سڑک پر بیٹھے ہیں۔ منتخب نمائندے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے آپس میں لڑ پڑے۔ کراچی سٹی کونسل کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن کا احتجاج، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے، حکومتی اراکین بینرز چھین کر پھاڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ میئر مرتضی بہاب بولے پیپلز پارٹی کسی کی بدماشی نہیں چلنے دے گی۔ اپوزیشن رہنما سیف الدین نے کہا آرجے سینٹر میں آگ پر بات کرنے کا مطالبہ کیا، بات کرنے کی اجازت دینے کے بجائے مائک بند کر دیا۔ ہمیں بلڈوز کر کے اجلاس نہیں چل سکتا۔ ہنگامہ آرائی کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاک فوج مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی۔ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی۔ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے۔ پاک فوج مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پشاور میں جوانوں سے خطاب۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ نئے ضم شدہ اضلاع میں سماجی و اقتصادی ترقی کی پیشرفت سے متعلق بھی بتایا گیا۔ آرمی چیف نے نئے ضم شدہ اضلاع میں اقتصادی ترقی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے کہا غیر قانونی مقیم افراد ملک کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو طے شدہ اصولوں کے مطابق باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ چیف نے مختلف کارروائیوں میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کی بے مثال کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پہلی بار منعقد قومی ورک شاپ خیبر پختونخوا NWKP1 سے خطاب کیا۔ کہا سیکیورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا کے غیور عوام کی پرعزم حمایت کے باعث ہی صوبے میں استحکام اور سماجی و اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر پیش رفت حاصل ہوئی۔ پاکستان کی خوشحالی کو خیبر پختونخوا سے جوڑتے ہوئے آرمی چیف نے زور دیا کہ پاکستان میں امن اور استحکام کے لیے دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو ہم آہنگی اور جامع حکمت عملی سے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ العزیزیہ ریفرنس کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ احتساب عدالت کو واپس بھجوانے کی صدا مسترد کر دی۔ نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا العزیزیہ کمپنی کی طرف سے نواز شریف کو قابل ادا تنخواہوں پر دستاویز مصدقہ ہیں۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے بتایا قابل وصول تنخواہ کی دستاویز تیار کرنے والے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے تصدیق ہی نہیں کی۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں عدالت نے فوٹو کاپی بطور ثبوت ناقابل قبول قرار دی۔ سب فوٹو کاپیاں تھیں، اس لیے دستاویز کی کباڑ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ امجد پرویز نے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ منگل کو نیب پروسیکیوٹر جوابی دلائل دیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ 5 روز میں 1200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب بات کریں گے سکھر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پنو عاقل کے شابیلوں میں آپریشن کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے ٹھکانوں کو نظر آتش کر دیا۔ SSP سکھر کا کہنا ہے ملزمان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ فائرنگ جاری ہے۔ مزید جانیں گے سلیم سہتو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ۔ سلیم بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سکھر پولیس نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ آج بھی SSP سکھر عرفان سمو کی نگرانی میں سکھر پولیس نے کچے کے علاقے شابلوں میں ملزمان کے ٹھکانوں پر چڑھائی کی۔ چڑھائی کے دوران ملزمان اور پولیس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد بختر بند گاڑی میں سوار پولیس اہلکاروں نے ملزمان کے نئے ٹھکانوں پر پہنچ گئے، جس کے بعد ٹھکانوں کو پولیس اہلکاروں کی جانب سے نظر آتش کر دیا گیا۔ ملزمان جو ہے اپنے ٹھکانے چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ پولیس کی جانب سے بختر بند گاڑی میں سوار جو پولیس اہلکار ہیں وہ ملزمان کا تعاقب کرتے خود کی تعاقب کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے۔ SSP سکھر عرفان سمو کا کہنا ہے کہ ملزم جو مرکزی ملزم ہے شیرو مہر اس نے اپنے ساتھ جرائم پیشہ افراد کی ٹولیاں ملا دی ہیں، جس کے بعد پولیس اور ان کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی کل رات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے سلیم۔ اور چھوٹے شہر صادق آباد کی بڑی خاتون 4 بچوں کی ماں آسیہ بی بی نے معاشرے کی پرواہ نہ کی۔ بچوں کی کفالت کے لیے بازار میں اماں ہوٹل کے نام سے ڈھابا کھول لیا۔ زاہد حسین کی رپورٹ۔
گٹھن راستہ مشکل پھر بھی ہمت نہ ہاری. یہ ہے صادق آباد کے علاقے مجاہد کالونی کی رہائشی آسیہ بی بی، جنہوں نے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی کفالت اور ان کی بہترین پرورش کے لیے ماں جی کے نام سے کھانے کا ہوٹل بنا رکھا ہے. ذمہ داریوں کا بوجھ کاندھے پر اٹھائے آسیہ بی بی معاشرے کے تلخ رویوں کی پرواہ کیے بغیر حالات بدلنے کی جدوجہد کر رہی ہے. جو میرے اپنے بہن بھائی تھے وہ سارے چھوڑ گئے تھے، جو میاں صاحب کے بہن بھائی تھے وہ بھی سب چھوڑ گئے تھے. نہیں، یہ ماں جی کے نام کا ہوٹل بنایا ہے. سب مارکیٹ میں میرے گھر کا کھانا دے رہی ہے ان کو سب کو. آسیہ بی بی کی بیٹی کہتی ہے کہ ماں کے لیے گھر سے ہوٹل تک کا سفر آسان نہ تھا، لیکن وسائل کی تنگی اور مشکل حالات کے باوجود ماں نے ہار نہیں مانی. بابا کے جانے کے بعد جتنی بھی مشکلات کا سامنا کیا، ہمیں بھی سنبھالا، خود بھی سنبھلی، تو وہ جو بھی کام کریں گے ہم ان کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیں. ہوٹل سے کھانا کھانے والے افراد کھانے کی تعریف اور خاتون کے حوصلے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے. بہت بہادر عورت ہے، کسی دی محتاج ہونا نہیں چاہتی. انہیں خود محنت کی ہے، محنت کر کے کھانا شانا تیار کر دیا. ارادے جن کے پختہ ہوں حالات سے وہی لڑ سکتے ہیں. آسیہ بی بی نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کر کے حوصلے اور ہمت کی مثال قائم کر دی ہے. زاہد حسین، ARY نیوز، صادق آباد. خشک میووں میں ایک نام چلغوزے کا بھی ہے، لیکن اب صرف یہ نام ہی سننے میں آتا ہے کیونکہ خریدنا تو بس سے باہر ہو گیا. خشک میووں کی قیمتوں کو کیا آگ لگی ہوئی ہے، جانتے ہیں کراچی سے ارشد خان کی رپورٹ میں. یہ جو چھوٹی سی چیز ہے اس کا نام ہے چلغوزہ، اور اس وقت اس کی قیمت اتنی ہے کہ ہم اسے خرید نہیں سکتے، ہم اسے کھا نہیں سکتے، بس صرف دیکھ سکتے ہیں. چلغوزے 14,000 سے 18,000 روپے کلو کے ساتھ سب پر بازی لے گئے. بادام ہوئے 600 سے 800 روپے پاؤ، اخروٹ 6 سے 700 روپے پاؤ، انجیر 800 سے 1200 روپے پاؤ اور کاجو 900 روپے پاؤ کے ساتھ اونچی اڑان اڑنے لگے. سردیاں آ گئے، ان کے بغیر تو گزارا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نہ بھی چاہیں تو بھی ہمیں مجبوراً لینا پڑتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ میوہ جات کی قیمتوں میں اضافہ خود ساختہ نہیں بلکہ بڑھتی مہنگائی کا نتیجہ ہے. لوگ تو یہ مطلب آتے ہیں بولتے ہیں آپ نے قیمتیں بہت اوپر کری، لیکن ہم خریدتے بھی بہت مہنگی ہے. موسم کی سختی سے بچنے کے لیے ڈرائی فروٹس کا استعمال ضروری ہے، لیکن قیمتوں میں اضافے نے غریب عوام کو صرف مونگ پھلی اور چنے تک ہی محدود کر دیا. مہنگائی اپنی جگہ، لیکن موسم کے بدلتے رنگوں کے ساتھ ہی کراچی کے بازاروں میں خشک میوہ جات کے سٹال سج جاتے ہیں اور ان کی خوشبو سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز، کراچی. دودھ جلیبی کھائیے، طاقت اور توانائی پائیے. لاہور میں لوگ لسی چھوڑ کر سردیوں میں دودھ جلیبی پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں. احمد کھوکر کی رپورٹ. بڑے سے کڑاہے میں خالص ابلتے دودھ کو ملائی مار کر پیالے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو گرما گرم کرسپی جلیبیوں کی سنگت عطا کر کے گاہک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. دودھ جلیبی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ایک تو بہت مزے سے کھاتا ہے، سردیوں میں بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو کھاتے ہوئے، اور ویسے بھی بہت زیادہ سردی میں اس کا بہت مزہ آتا ہے کھانے کا. دودھ جلیبی ایک کمپلیٹ غذا ہے. پورا سال جلیبی کھاتے ہیں، لیکن جو پورے سال کے بعد جو سردیوں میں ٹچ ملتا ہے نا دودھ کے ساتھ، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. دکان مالک کہتا ہے کہ دودھ جلیبی سردیوں کا ایک منفرد تحفہ ہے. یہ جو دودھ جلیبی ہے نا گرم مطلب آئٹم ہے تے سردی دے وچ انو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. سیل ساڈی تقریباً یہ گرمیوں میں جو ہے تقریباً 20% ہے تو سردی میں 80% تک پہنچ جاتی. دودھ جلیبی لذت کے ساتھ ساتھ سخت سردی کا توڑ بھی سمجھی جاتی ہے. دودھ جلیبی نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہے بلکہ ذائقے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں. کیمرامین میاں ناظم حسین کے ساتھ احمد کھوکھر، ARY نیوز، لاہور. پاکستان سپر لیگ سیزن 9 میں شان مسعود کراچی کنگز کا حصہ بن گئے. کراچی کنگز نے قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کو ملتان سلطان سے ٹریڈ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY news.tv.